دوستو، کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے ایسے عظیم سپاہی تھے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے اور اپنے حریف فوج سے کہا کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جائے۔ سن 1999 میں کارگل معاذ پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہلز کے مقام پر کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈیا فوج نے بھی ان کی بہادری کو تسلیم کیا اور پاک فوج سے مطالبہ کیا کہ اس فوجی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آزادی کے لیے لاکھوں قربانیاں دی ہیں اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی لاکھوں قربانیاں دے رہے ہیں۔ دی ڈیفینڈر کی جانب سے آج ہم آپ لوگوں کو کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کی داستان سنائیں گے۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے صوبے KPK کے علاقے نواکلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے 1948 میں کشمیر معاذ میں حصہ لیا تھا، تو ان کے دادا کو پاکستان فوج کی وردی بہت پسند تھی اور جب ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا تو اس کا نام کرنل شیر خان رکھ دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے 1992 میں آرمی کا حصہ بنے اور جب 1999 میں کارگل معاذ پر جنگ چھڑی تو وہ ہر صورت کارگل معاذ پر پہنچنا چاہتے تھے۔ وطن کے اس بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی جو قبول ہو گئی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ والدین اس کا صحرا سجانا چاہتے تھے اور یہ شیر کارگل جنگ کی طرف لپک رہا تھا۔ اسے جس علاقے میں تعینات کیا گیا وہ ہزاروں فیٹ بلندی کا مقام تھا، چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ یہ سن 1999 اور مئی کا مہینہ تھا کہ کارگل سے سخت لڑائی کی خبریں آ رہی تھیں۔ 17,000 فیٹ بلندی پر دشمن کی طرف سے زبردست گولہ باری جاری تھی۔ دن بھر بھاری توپ خانوں سے پاکستانی پوسٹوں پر گولہ باری کی جاتی اور رات کے وقت بھارتی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کرتی۔ 3 مئی کو افسران کی طرف سے کیپٹن کرنل شیر خان کو ریکی کرنے کا حکم ملا۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت روانہ ہوئے اور 2 روز بعد واپس آ کر کمانڈنگ آفیسر کو ساری تفصیل بتائی۔ افسران بالا کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک چوکی بنائی جہاں سے وہ بھارت پوسٹوں کو نشانہ بناتے۔ بھارتی فوج کے لیے یہ چوکی خطرہ بن چکی تھی۔ بھارتی فوج نے 13 مئی کو اس چوکی پر 5 گھنٹے شدید گولہ باری کی۔ اس گولہ باری کے بعد بھارتی فوج کو یہ یقین تھا کہ اتنا گولہ باری کے بعد پاک فوج اس چوکی میں نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر بھارتی فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چوکی کے بالکل سامنے درجن کے قریب بھارتی کمانڈوز کو اتارا کہ وہ چوکی پر قبضہ کر لیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے جوانوں کو مقابلے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا کہ دشمن اپنی موت مرنے کے لیے آ چکا ہے۔ وہ سب شدید گولہ باری سے بچنے کے لیے برف کے تودوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور جیسے ہی بھارتی فوجی چوکی کے پاس اترے، کیپٹن اور اس کی ٹیم چوکی پر پہنچ گئے اور دشمن پر فائر کھول دیے۔ آدھے کے قریب انڈین فوجی وہاں ہی مارے گئے اور باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن نے فرار ہوتے فوجیوں کو شیر کی طرح دھارتے ہوئے پکارا کہ میں یہاں تم لوگوں کے لیے موت کا پروانہ ہوں، اور یہ اصل شیر کی دھاڑ تھی جو اپنے علاقے میں موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ مئی کا مہینہ گزر چکا تھا اور جون کی آخری تاریخیں آنے لگی۔ کیپٹن کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ کیپٹن گشت کے دوران بھارتی فوج کے کیمپ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن نے اپنے چند ساتھی منتخب کیے اور 22 جون کی آدھی رات گزر چکی تھی جب ان جانبازوں کا لشکر روانہ ہوا۔ جوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کیپٹن نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صبح 4:30 پر دشمن کے کیمپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شدید سردی، لیکن وطن کی محبت کی وجہ سے سردی بھی ان جانبازوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے 2 افراد کا گروپ تشکیل دیا اور 3 گروپ کو بھاری ہتھیار کے ساتھ مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں فائر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے ساتھی سپاہی عرفان کو اپنے ساتھ لیا اور دشمن کے کیمپ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے باہر سب سے پہلے جو چوکی سامنے آئی، اندر 2 فوجی ساری رات فائرنگ کر کے سو رہے تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ ان دونوں کو گلا دبا کے مارنا ہے تاکہ ان کی آواز نہ نکلے۔ کیپٹن نے اپنے شکار کو ہلنے کا موقع بھی نہ دیا، لیکن دوسرا انڈین فوجی عرفان کی گرفت سے نکل آیا۔ مجبوری میں کیپٹن نے انڈین فوجی کو گولی ماری۔ گولی چلتے ہی سارا کیمپ چوکنا ہو گیا۔ اتنے میں ایک گولی سیدھا عرفان کو لگی۔ عرفان زخمی ہو گیا۔ ابھی ہر طرف سے گولے برس رہے تھے۔ فائرنگ تھمی تو کیپٹن کرنل شیر خان عرفان کو لینے گئے، لیکن عرفان کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے آفیسر کی جانب دیکھا اور کہا، سر آپ میری فکر مت کریں،
میرا وقت آ گیا ہے۔ عرفان نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس دوران بھاری توپ خانے سے دوبارہ گولے برسنے لگے تو کیپٹن کرنل شیر خان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جون گزر گیا اور جولائی آ گیا۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ٹائیگر ہلز جانے کا حکم ملا۔ یہاں پاکستان فوج نے پہلے سے 3 چوکیاں بنا رکھی تھیں جن پر دشمن نے قبضہ کر رکھا تھا۔ افسران نے کیپٹن کو بریف کیا تو کیپٹن کرنل شیر خان نے کہا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر دشمن کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ کیپٹن اس علاقے پہنچا تو اگلی صبح ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں بھارتی فوجی بھاگ نکلے۔ کیپٹن نے صورتحال پر کنٹرول کیا اور آگے جا کر میجر ہاشم سے بات شروع کی ہی تھی کہ دشمن کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشن بدل کر مقابلہ کرتے رہے لیکن فی الحال اسلحے کی برتری حاوی ہو چکی تھی۔ میجر ہاشم نے توپ خانے کو اپنے ہی پوزیشن پر فائرنگ کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس وقت آرڈر دیے جاتے ہیں جب دشمن بہت زیادہ قریب آ جائے اور اس کی پیش قدمی کو روکنا ہو۔ گولے ہر طرف برس رہے تھے۔ پاکستان کے سپاہی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اسے ایک سکھ فوجی کی آواز سنائی دی جو گالی دے کر کہہ رہا تھا کہ سارے مر گئے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز نے سپاہی کی مشین گن لی اور اسی سکھ پر تانی اور اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر کیپٹن کرنل شیر خان نے ایک ایک کر انڈین فوجیوں کو مارنا شروع کیا تو انڈین فوج سمجھی کہ پاکستان فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ اپنے کیمپ کی طرف بھاگ رہے تھے اور ان کا پیچھا زخمی شیر کر رہا تھا۔ بھارتی فوج کیمپ میں داخل ہوئی تو کیپٹن کرنل شیر خان بھی ان کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو گیا۔ تب انڈین فوجیوں کو پتہ لگا کہ ان کو مار کر یہاں تک لانے والا ایک ہی شخص ہے۔ اب بھارتی فوج کیپٹن کرنل شیر خان کو گھیرنے لگے لیکن جو سامنے آتا مارا جاتا۔ آخر میں وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کرنل شیر خان کی مشین گن کی میگزین خالی ہو گئی۔ اتنے میں بھارتی فوج کا کمانڈنگ آفیسر باہر آ گیا اور انڈیا فوج نے کیپٹن کرنل شیر خان کو گھیر رکھا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کیپٹن کرنل شیر خان کو ہتھیار ڈالنے کی آخری وارننگ دی مگر شیر کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں۔ کیپٹن کی پھر بھی کوشش تھی کہ کسی طرح سیو پہ دوبارہ حملہ کیا جا سکے لیکن کچھ اور گولیاں کیپٹن کے سینے سے گزر گئیں اور شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان جیسے گرنے لگے تو بزرگوں کی بات اس کے ذہن میں آئی کہ بیٹا دشمن کے سامنے سر اور سینہ نہ جھکانا۔ وہ ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ میں پکڑی مشین گن کا سہارا لیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ انڈیا کے کمانڈنگ آفیسر اور سپاہی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کچھ سپاہی آگے بڑھے اور کیپٹن کی لاش کی بے حرمتی کرنی چاہیے تو انڈیا کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر MS باجوہ نے سختی سے سپاہیوں کو منع کر دیا اور بولا کہ یہ بے حد جیدار فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا ہے، اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ جب کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو واپس کیا گیا تو اس کی جیب میں بریگیڈیئر MS باجوہ نے کاغذ کا ٹکڑا رکھا اور اس پر لکھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری کے ساتھ لڑے تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور پھر کیپٹن کرنل شیر خان کو ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو اپنا حق دیا گیا ہے اور انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ان کے جسد خاکی کو انہی کے علاقے میں سپرد خاک کیا گیا اور اب ان کے گاؤں کا نام انہی کے نام سے رکھا گیا ہے۔